طاقت کی ہے جس اللہ نے صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے. اس جوانی اور صحت و سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو اپنی ماضی کی تلافی میں اور جو کچھ ہو چکا غلط ہو چکا گناہ ہو چکا اس سے معافی میں اور کمی ہو چکی اس کی تلافی میں اپنے حال کو گزارے اور اس کے ساتھ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ اللہ اس مختصر صرف اجتماعی ہوئی زندگی 3 اہم نعمتوں سے مجھے آپ کو نواز کیا. اللہ نے 3 نعمتوں سے نوازا. ایک تو ہدایت ہے اور ہدایت ہمیں اپنی طاقت و قوت سے نہیں ملی. یہ فضل الہی سے ہے, یہ رحمت ربانی سے ہے, یہ توفیق خداوندی سے ہے. یہ اللہ نے ہمیں آپ کو ہدایت سے نوازا اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اللہ نے اطاعت کا موقع ہمیں عطا کیا. جس طرح پروردگار نے ہدایت کے تقاضے اطاعت کو بنایا ہے, ہدایت کا تقاضا ہی اطاعت ہے, مگر پروردگار نے ہدایت نہیں دی بلکہ ہدایت دینے کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو تقاضے ہیں اطاعت. اللہ نے اطاعت دیے, احکامات دیے, احکامات پر چلنے کا طریقہ اللہ نے نبی کے ذریعے بتایا اور پروردگار نے ہمارے دین کو اطاعت کرنے کی طاقت و قوت عطا کی. اور یہ بچے الہی پر کہ پروردگار نے ہدایت بھی دی اور ہدایت کے تقاضے اطاعت نے اس کے ساتھ کی ادائیگی کے لیے اللہ نے عملی نمونہ نبی کے ذریعے دیا اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے جسمانی طاقت و قوت دی ہے. اب اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ ہدایت کا تقاضا اطاعت ہے, اس سے اطاعت بھی ہونی چاہیے اور اطاعت کے ساتھ ساتھ اس نے اطاعت میرا مزاج ہے اللہ جمیل یحب الجمال. پروردگار جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جب میں نے ہدایت دی اور میں نے تیرے اندر اطاعت کی طاقت و قوت دے دی, اب تیرا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے ذوق جمال کا لحاظ کرو اور میری اطاعت کو حسن کے ساتھ حسن اطاعت کے ساتھ پیش کرو. دنیا کا ذکر ہے, ہر انسان کا مزاج ہے, لباس ہو, طعام ہو, مکان ہو, سواری ہو, ہر انسان اپنے وسعت کے مطابق اچھا سے اچھا, بہتر سے بہتر, حقیق سے حقیق لانے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے. اے انسان, سب کچھ تو میرا دیا ہوا ہے, سب کچھ میرا دیا ہوا ہے. جو کچھ میرا دیا ہوا ہے اس میں تم دوسرا جمال کو پسند کرتے ہو, مگر جو چیز مجھے پیش کرنی ہے, جو چیز میرے سامنے پیش کرنی ہے, اس میں تمہارا جمال کہاں چلا ہے, اس کتاب عبادت کی طرح حسن کہاں چلا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے جہاں کتاب کا ہم سے مطالبہ کیا, پروردگار نے ہم سے آپ سے جہاں عبادت کا, اطاعت کا, فرمانبرداری کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے, وہی بات پروردگار نے ہم سے آپ سے حسن عبادت کا اور حسن اطاعت کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو پروردگار کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں, غور کرنے کی بات ہے. پروردگار کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیا بڑی عجیب سی بات ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں جانچنا چاہتا ہوں تم میں سے کون میرا ایسا بندہ ہے, کون میرا پیارا بندہ ہے, کون میرا چہیتا بندہ ہے جو میرے سامنے پیار بھرا سجدہ ہے, جو میرے سامنے محبت بھرا قیام دے, جو میرے سامنے دلوں کے بلبلوں کے ساتھ تلاوت لے آئے. تو کون میرا ایسا بندہ ہے جو پیار محبت کی زبان سے میرا نام سبحان اللہ لیتا ہو. میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ضرور جو اللہ سب کچھ ہم کو دے رہا ہے, جو اللہ سب کچھ ہم کو دے رہا ہے اور جو اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, ان تمام چیزوں میں ہم جمال کو پسند کرتے ہیں, حسن کو پسند کرتے ہیں, بہتری کو پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے اپنی بندگی کو لاؤ تو بندگی کو ذرا حسن و جمال کے پیپر اس کے کاغذ میں پیک کر کے لکھا. مگر ہمارا کام کیا ہے, ذرا شان بڑی اچھی بندہ اپنی عبادت, اپنی تلاوت کو اچھے انداز میں
ضرور پاک اگر وہ پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نذرانے ضرور اگر پیش کرتا ہے اور اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے تو بھی اللہ کو پیارے نبی کو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی مجلسوں میں اپنے طالبین کے درمیان جب واضح نصیحت کی بات کرتے تھے تو واضح نصیحت کی بات کرتے تھے اپنی طالبین کو کہتے کبھی بڑے محبت کے انداز، بڑے والدانہ اور جذب کے انداز اپنی طالبین کو شعر ساتھ رکھنے کے لیے شعر یا صاحب الجمال یا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر وقدمك الرضا. شہزادی یہ بڑے محبت عشق و وفا میں ڈوب کر، محبت کی وادی میں جا کر، عشق و وفا کی گہرائی میں پہنچ کر پیارے نبی کی شان میں بڑی محبت سے کہا تھا یا صاحب الجمال. ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں میرے اللہ کے بعد اگر کوئی کسی کو حسن جمال ملا ہے تو میرے نبی کو ملا ہے. یہ چمکتا ہوا سورج، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ چمکتے ہوئے چاند، یہ تمام سے حسن جمال کچھ بھی نہیں ہے. اگر حسن جمال کوئی ہے تو میرے حبیب کا، میرے نبی کا، میرے آقا کا چہرہ سب سے زیادہ یا صاحب الجمال یا سید البشر لقد نور القمر من وجهك القمر من وجهك المبين لقد نور القمر. یہ آقا واضحانہ اللہ نے تو امیر حضور رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ اور ان کے باقی حضور کے جانشین بنے تو خیال کیا کہ میں بھی تو شاعر ہوں، جہاں پر میں بھی ذرا اپنے پیارے نبی کے بارے میں کچھ اچھے سے اشعار پڑھوں، محبت کے انداز میں پڑھوں، تاکہ میرے شیخ نظام کو، میرے پیارے شیخ کو اگر پسند آ جائے تو میرے شیخ میرے اشعار اپنی مجلس میں پڑھا کریں. ان کے پڑھتے ہیں سے بہتر میرے اشعار پڑھیں تو بڑی محبت ہوتی ہے. کچھ اشعار کہے اور پھر اس کے بعد شام کو رہا اور خیال حقیقت کی مجلس میں اپنے شیخ نظام الدین کو پیش کریں گے. یہ اشعار پڑھنا کے بعد امیر حضور نے رات میں خواب دیکھا مسجد مکی ہے اور دیکھیے مسجد مکی ہے، دربار نبوت لگا ہوا ہے، پیارے آقا حضرت صحابہ کے سامنے نورانی چہرے کے ساتھ موجود ہے، حضرت صحابہ پروانوں کی طرح موجود ہے. اور دیکھا کہ آپ کے تخت کے پیچھے آپ جہاں بیٹھے تھے وہاں پیچھے شیخ سادی کھڑے. شیخ سادی ان کے اشعار ان کے شیخ پڑھا کرتے تھے، شیخ سادی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام حضرت صحابہ سے کچھ کہتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے مڑ کر کہتے ہیں سادی ذرا اپنا شعر کو سناؤ. تو شیخ سادی پھر محبت بھرے انداز میں عشق و وفا میں ڈوب کر کہتے ہیں یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. پھر آپ کوئی بات اشارہ فرماتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اے بان ذرا غور کا کیف منظر تھا. یہ کیف منظر ہمیں ضرور ڈالنا ہے. صبح بھی اپنے اشعار لے کر اپنے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور وہاں اپنا شعر پیش کیا. خواجہ نظام نے وہ شعر دیکھا اور درخواست فرمایا امیر حضور تم نے بہت اچھے اشعار کہے ہیں، اشعار بہت اچھے کہے ہیں، مگر رات میں جو تم نے سادی کے دل کی جو کیفیت دیکھی ہے وہ کیفیت تم کہاں سے لاؤ گے. کیا مطلب تھا؟ شیخ سادی کے شعر جو اللہ کی پیارے نبی کی بارگاہ میں پسند ہوئے اور میں بھی اس کو بار بار پڑھتا ہوں. ان کے اشعار کے اندر جو محبت ہے، جو والہانہ عشق و وفا کے رنگا رنگ ہے، تو تمہارے اشعار